بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، راولپنڈی ڈھوک گوجرا میں ایک قبر کے اوپر بارش کا واقعہ پوری دنیا نے ہی سنا ہے۔ میں نے سوچا پہلے اس کے اوپر تحقیق کروں پھر میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحقیق کے بغیر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، جو مین چیزیں آپ سب لوگوں کے سامنے آئیں کہ محمد یاسین نامی ایک شخص جن کی عمر 87 سال تھی، جو کہ واپڈا کے ریٹائرڈ ملازم تھے، جنہوں نے ساری زندگی حلال کا پیسہ کمایا اور ایک ویسپا تھا ان کے پاس اور چھوٹا سا گھر بس۔ تو ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور بہت فکر کرنے والے تھے۔ یہ میں سب سے پہلے آپ کو کامن ڈیٹیلز بتا لوں جو آپ سب لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ انتہائی سادہ، نیک اور ایماندار انسان تھے اور ہر وقت اپنے بیٹوں اور دامادوں سے تفتیش کرتے رہتے تھے کہ جو تم پیسہ کما رہے ہو وہ کیسا ہے۔ لیکن ناظرین، میری جو تحقیق ہے وہ اب آگے آپ سنیے کہ تحقیق اس میں کیا ہے۔ ناظرین، لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب قبر میں یاسین صاحب کو دفنایا جا رہا تھا، قبر میں ابھی لحد میں اتارا جا رہا تھا، تو بارش ہو رہی تھی اور صرف اس قبر کے اوپر بارش ہو رہی تھی۔ جبکہ یہ اگر آپ غور کریں تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی 1-2 پانی کے قطرے پڑ رہے ہیں، لیکن وہ ایک لاجیکل ہے۔ بیسیکلی جو بادل برستا ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر زمین سے اونچا ہوتا ہے اور تقریباً 10 کلومیٹر تک بھی جو بادل ہوتے ہیں برسنے والے ہوتے ہیں، تو کئی اس سے کم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب یہ جو بادل برس رہا تھا، چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ایک خاص جگہ پر متواتر بارش برسا رہا تھا اور وہ قبر تھی جس قبر میں ان کو دفنایا جا رہا تھا۔ ایک اور بہت بڑی تحقیق میں ایک چیز آئی جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اس چیز کو عام نہیں رہنے دیتی، خاص کر دیتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے داماد کا ایک چھوٹا بھائی جو کہ جنازے کو اٹھا کر لا رہا تھا، اس کے کندھے میں شدید درد ہو گیا تھا اور اس نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن تدفین سے وہ ہٹ کے قبرستان میں کھڑا تھا۔ جب سارے قبر کو دفنا کر چلے گئے، بارش کا واقعہ بھی ہو گیا اور قبر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، جب سب چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب میں جا کر دعا کر دوں، جو کہ حافظ قرآن ایک شخص ہے۔ وہ ابھی وہاں کھڑا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے پارٹ آف سیکنڈ ایک سفید سی جیسے آتی ہے نا، شعاع آتی ہے، لیزر بیم آتی ہے، وہ اس قبر میں داخل ہوئی۔ یہ چیز اس تمام معاملے کو علیحدہ کر دیتی ہے کہ یہ محض بارش کا ہونا اتفاق نہیں تھا کہ اسی قبر کے اوپر، کیونکہ میں بھی آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھانے والا ہوں جس سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، نمبر 1 کہ یاسین صاحب نہایت ایماندار، اپنی نماز کی فکر کرنے والے اور حلال کمانے والے۔ دنیا میں کام کرنا مشکل نہیں ہے، جاب حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، سب کچھ مشکل نہیں ہے، بچے پالنا بھی مشکل نہیں ہے، حلال کی کمائی پہ دھیان دینا بہت مشکل ہے، اور یہ سب سے مشکل عبادت ہے حلال کی کمائی کمانا۔ کیونکہ ناظرین، جس ڈپارٹمنٹ میں یہ تھے واپٹا والے، اس کے جو لائن مین ہوتے ہیں ان کے پاس بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی یقین کریں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ چھوڑیے اس بات کو کہ کیسے کیسے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آئیے آگے کی تحقیق بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس واقعے کو اسلام کے ساتھ جوڑیں، وجہ کیا ہے۔ ناظرین، سورہ الروم کی آیت نمبر 48 کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو اس چیز کو بڑا خاص بنا دیتا ہے۔ کیوں لوگوں نے اس معاملے کو خاص بنایا؟ ترجمہ سنیے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر تو دیکھتا ہے، یعنی اے انسان، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جن پر وہ چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تو وہ یک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن پر چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ان پر بارش برساتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس پہ چاہے، اور وہ ایک قبر تھی، باقی لوگوں پر نہیں، وہ ایک قبر تھی۔ یہ تو تمام لوگوں نے واقعہ سنا، ویڈیو کسی نے بنا دی، خوش قسمتی سے تو وائرل ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے ایک واقعہ۔ تو ناظرین، ایک اور میں آپ کو حدیث مبارک میں پیش کرتا ہوں۔ اب
قرآن کے بعد حدیث پہ آ جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی بیٹھے ہوئے تھے، بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑا تھوڑا سا ہٹایا، بارش کا پانی آپ کے مبارک جسم کو لگا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بارش اپنے رب سے نئی نئی ملاقات کر کے آئی ہے۔ حدیث کی روشنی میں یعنی بارش کے قطرے کتنے مبارک ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو وہاں پر دعا کیا کرو جس جگہ بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو کہ حدیث سے ہی ثابت ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، ایک شخص نے ایک بادل سے گرج کی آواز سنی اور اس گرج کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک آواز تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کے سیراب کرو، یعنی کہ بادل میں سے آواز آ رہی تھی اور وہ صحرا میں تھا، یعنی وہ باقاعدہ اس کا نام لیا گیا تھا اس شخص کا۔ وہ بادل ایک پتھریلی زمین کی طرف چلتا گیا، وہ بندہ بھی اس کے ساتھ چلتا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسنے لگا، پتھریلی زمین، تاکہ پانی جذب نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو ہے پانی اب وہاں سے اس پتھریلی زمین سے نالیوں کی طرح چلنے لگا، وہ نالیاں ساری اکٹھی ہوتی گئیں، وہ ایک بڑی نالی بن گئی اور وہ نالی پہنچی کہاں پر جا کر؟ ایک کھیت میں جا کر پہنچی۔ اس کھیت میں جب وہ بندہ پہنچتا گیا تو دیکھا جناب وہاں پر ایک بندہ آلریڈی کھڑا ہے جو کہ پودوں کو پانی دینے کا ہی کام کر رہا ہے اس کو۔ تو اس نے اس سے پوچھا جس نے آواز سنی تھی، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا جی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ آواز سنی ہے باقاعدہ بادل میں سے کہ وہاں کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ، یعنی کہ اس بادل میں سے آواز آ رہی تھی، تو اس آواز میں تو تمہارا نام لیا گیا تھا باقاعدہ۔ تو اس نے بتایا تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کٹائی اور پھلوں کے چناؤ کے وقت تو ایسا کیا عمل کرتا؟ اس نے کہا اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو تفصیل سے سن، پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور 1/3 حصہ دوبارہ کاشت کے لیے رکھ لیتا ہوں، 1/3 حصہ مسکینوں اور مسافروں میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو ناظرین اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدود میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے بارش برساتا ہے، اس کے لیے انتظام کرتا ہے تاکہ وہ مزید کما سکے، مزید پیسہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ایک تحقیقی ویڈیو بناؤں، یہ حقیقت ہے، وہ شخص نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے وہاں پر بارش ہوئی، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ جو نیک لوگ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے آتے ہیں۔ اور وہ جو سفید شعاع تھی وہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وہ فرشتہ تھا جو سیدھا اس کے پاس آیا، اور اللہ رب العزت کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ اب روحانی دنیا میں آپ کو اینی وے جزاکم اللہ خیر جی۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، شیئر کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔